السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے سارے؟ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک تجربہ شیئر کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج سے تقریباً 2-3 مہینے کی پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی وہ MBBS کر کے آیا تھا نیا نیا، اور اپنی ہاؤس جاب جو ہے وہ مکمل کر رہا تھا۔ تو اس دوران ہی وہ اپنے ہاسپٹل کے بارے میں سوچنا شروع ہوا، اور تھوڑی بہت اس نے ابتدا کی ہاسپٹل کی، کوئی کمرے وغیرہ بنانے شروع کیے۔ تو مجھے کال کی، کہتے ہیں آفس صاحب ایک دفعہ آپ بھی آئیں، وزٹ کریں، کوئی مشورہ دے دیں۔ خیر گیا، ملاقات کرنے کے لیے بیٹھے، گپ شپ لگی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی جو ہے نا شروع ہو گئے کہ آپ جو ہے نا اپنا ویٹ کم کریں، آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنا ویٹ کم کریں۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ ویٹ کے حوالے سے بڑا زور دیتے تھے، کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنا ویٹ کم کریں۔ خیر میں بھی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا، لیکن اس دن وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ سر اس سے آگے آپ نے مریض ہی بننا ہے شوگر کا، تو بہتر ہے آپ جو ہے نا وہ اپنا ویٹ کم کریں۔ خیر ان سے ڈسکشن شروع ہو گئی، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا ایشو آ رہے ہیں آپ کو۔ خیر مسائل تو تھے مجھے موٹاپے کی وجہ سے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا مجھے لکھ کے دیں، جو بھی آپ نے ڈائٹ پلان دینا ہے وہ مجھے لکھ کے دیں۔ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں دینا، جس دن آپ نے سیریس ہونا ہے اس دن آپ کو ڈائٹ پلان دینا ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ خیر وہ واپس چلے گئے، اور میں بھی گھر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے ذہن میں ان کی جو بات ہے وہ آنا شروع ہوئی، تو میں نے ان کو میسج کیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا وہ واقعی بتائیں، میں سیریس ہوں۔ خیر انہوں نے مجھے وہ بڑے پیار سے ڈائٹ پلان جو ہے وہ سینڈ کیا واٹس ایپ کے اوپر ہی، اور سینڈ کرنے کے بعد بھول گئے۔ 1 مہینہ تقریباً گزرا تو میں نے ان سے ملاقات کی، اور مجھے دیکھ کے وہ خود حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا ریئلی آپ نے کیا ہے؟ جو آپ نے ڈائٹ پلان بھیجا تھا میں نے ہو کوشش تو کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کروں، اور الحمدللہ یعنی کہ جو میرے اندر علامات تھیں وہ کافی حد تک 1 مہینے کے اندر اندر ہی الحمدللہ بہتر ہو گئی تھی موٹاپے کی وجہ سے۔ اور ایون کہ میں نے 1 مہینے کے اندر اندر ہی میرا تقریباً جو ہے 7 تو زیادہ ہو جائے گا، تقریباً 5 سے 6 kg جو ویٹ ہے وہ میرا کم ہو گیا تھا الحمدللہ۔ خیر وہ ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی، اور وہ خود بڑے خوش تھے۔ ہم نے کہا نہیں، اب پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ مذاق میں کہہ رہے ہیں، لیکن اب آپ کو میں دوبارہ نیکسٹ منتھ میں نے اب آپ کو چیک کرتے رہنا ہے۔ خیر وہ ہر ہفتے بعد مجھ سے پوچھتے کہ کیا آپ لے رہے ہیں، کیا کیا چیزیں لے رہی ہیں، اور یقین کریں اس ڈائٹ پلان کے اندر پہلے میں کھانا کم کھاتا تھا، انہوں نے میرا کھانا بڑھا دیا۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو مجھے چھوڑنی پڑے، یعنی جو روٹین کا کھانا تھا میں وہ کھاتا تھا، بس ٹائمنگ تھی، اس ٹائمنگ کو مینٹین کرنا تھا، اور چند فائبر والی چیزیں یعنی کہ سلاد وغیرہ جو ہے اس کو ساتھ ایڈ کرنا تھا۔ رات کا کھانا اکثر میں نہیں کھاتا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے وہ بھی کھانا ہے۔ بریک فاسٹ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پوری ٹائمنگ بنا دی کھانے کی کہ اس طرح آپ نے کھانا ہے۔ میں نے بڑی بہانے وغیرہ بنائے کہ میں ناشتہ نہیں چھوڑ سکتا، میں فلانا کام نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑنا آپ ایک دفعہ اس چیز کو فالو تو کریں، ایک دفعہ مجھے کہیں تو صحیح کہ مجھے لکھ کے دیں۔ خیر یہ عمل شروع ہوا، 1 مہینے کے اندر الحمدللہ کافی بہتری آئی۔ پھر دوسرے مہینے جب ان سے ملاقات ہوئی وہ خود حیران ہوئے اور گپ شپ لگائی، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھے ایک جو ہے ڈسکرپشن لکھ کے دی۔ خیر وہ عمل نہیں کر سکا اس کے اوپر، 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد لیکن یہ ہے کہ میرا ویٹ جو ہے وہ لاس ہونا شروع ہو گیا تھا آہستہ آہستہ، بڑا نہیں پھر اس مہینے میں، لیکن میں نے اس ڈائٹ کو فالو نہیں کیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوا کہ میں نے دوبارہ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیا، اور اب یہ حالت ہے الحمدللہ کہ جس دن میرا پہلے دن چیک اپ کروایا تھا اس دن میرا ویٹ تھا 115 kg، اور آج الحمدللہ میرا ویٹ ہے 96 kg، یعنی کہ 19 kg جو ہے یہ 4 مہینوں کے اندر اندر میرا ویٹ بغیر کسی ایکسرسائز کے، بغیر کسی پریشانی کے، یعنی کوئی کسی قسم کی کوئی علامات یا کمزوری ہوتی ہے یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، الحمدللہ بالکل مطلب کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ویٹ بھی یہ نہیں کہ ایک جگہ سے ویٹ کرنا، اوورآل پوری باڈی جو ہے میری ویٹ جو ہے اس باڈی کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے الحمدللہ۔ سوری ان کا نام بتانا تو میں بھول ہی گیا۔ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر مرزا عامر شہزاد صاحب، یہ اب اپنا ہاسپٹل چلا رہے ہیں پھالیا گنیا روڈ کے اوپر، یعنی کہ THQ ہاسپٹل جو ہے اس کے قریب ان کا ہاسپٹل ہے، یعنی کہ ارشد پہلے فارما انہوں نے بنائی تھی، اب جو ہے وہ ارشد میڈیکل سینٹر کے نام پہ وہ ان کا ہاسپٹل جو ہے وہ اب چلا رہے ہیں۔ یعنی کہ جن بھائیوں کو شوگر کا کوئی ایشو ہو، بلڈ پریشر کا ایشو ہو، معدے کے اندر کوئی مسئلہ ہو، موٹاپا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے مثال ہے مردانہ مسائل یا گردہ مثانہ جوڑوں کا درد، تو وہ ان سے کسی وقت بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسکن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو، اسکن الرجی ہو یا خشکی بالوں کے اندر کوئی ایشو ہو، تو وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں سنڈے والے دن۔ اس کے علاوہ سرجری کے حوالے سے ڈاکٹر منظور بٹ صاحب جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فزیو کے حوالے سے بھی وہاں پہ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جو حضرات بھی موٹاپے کے حوالے سے پریشان ہیں
تو وہ بلا جھجک ڈاکٹر مرزا عامر شہزاد صاحب سے ٹائم تو خیر وہ ادھر ہی ہوتے ہیں تقریباً 7 to 24 آور، تو کسی وقت بھی جا کے اس کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بغیر کسی ایکسرسائز کے، بغیر کسی مطلب ہیوی ڈائٹ کے، یعنی کہ نارمل طریقے سے انشاءاللہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ لاس ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی مریض ایسے ہیں جن کی شوگر جو ہے کہتے ہیں ریورس نہیں ہوتی شوگر، تو الحمدللہ ان کی محبت سے اور ان کی کوشش سے، یعنی کہ ان کو اپنی پیشے کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنا پروفیشن جو ہے وہ ان کا ایک شوق ہے، اس شوق کو بھی پورا کر رہے ہیں اور لوگوں کی فلاح بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔